الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ میری تراویح کے عنوان سے تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور تابعین وغیرہ کا خیر القرون کا عمل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 20 رکعت تراویح کے دلائل کتنے مضبوط ہیں اور یہ خیر القرون کا مبارک عمل ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جو عمل ان زمانے میں ہوا ہے وہ خیر کا عمل ہے، خصوصاً جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، تابعین اس پر عمل کر رہے ہیں، تبع تابعین عمل کر رہے ہیں، اور پھر پوری امت نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے، تو وہ عمل انتہائی مبارک عمل ہوگا اور وہ خیر والا عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جو اس عمل کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس متواتر عمل کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، امت کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے، صحابہ، تابعین، ائمہ دین کے بارے میں لوگوں کو بدظن کر رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے بدظن ہونے کی بجائے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ان لوگوں سے بدظن ہونے کی بجائے ایسے لوگوں سے بدظن ہونا چاہیے جو لوگوں کو صحابہ سے، تابعین سے اور متواتر عمل سے دور کرتے ہیں۔ بہرحال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استقریء القرآن من اربعۃ، کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا کہ یہ قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ قرآن کے جاننے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے معانی کو، ہر صورت کے بارے میں، آیات کے بارے میں وہ خوب جانتے تھے، شان نزول، اس کے معانی، مطالب کو خوب جاننے والے تھے، عالم الناس تھے۔ ٹھیک ہے نا، لوگوں میں بہت زیادہ صاحب علم آدمی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل کیا تھا کہ وہ بھی کان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان، کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں۔ یصلی 20 رکعتاً و یوتر بثلاث، کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اب دیکھیں، یہی ہمارا اہل سنت احناف کا عمل ہے کہ 20 رکعت تراویح، پھر اس کے بعد 3 وتر۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی 1 وتر یا 5، 7، 9، 11، تو نہیں، جو 3 وتر ہیں اس پر ایک میری مستقل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر بھی لگی ہوئی ہے، وتر کی تعداد کے بارے میں، وتر کا طریقہ کیا ہے، وہ دلائل کے ساتھ اس میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 رکعت تراویح ہی پڑھاتے تھے۔ حضرت عطا بن، یہ روایت قیام اللیل میں، یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جنہوں نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ کا زمانہ پایا ہے، بہت بڑے محدث تھے، وہ فرماتے ہیں ادرکت الناس وہم یصلون 23 رکعۃ بالوتر، کہ میں نے لوگوں کو پایا، کیا عمل کرتے ہوئے پایا کہ وہ 23 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح کی اور وتر، 3 وتر پڑھتے تھے، اور اس کی سند کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر سیدنا علی بن ربیعہ، یہ ان کا مبارک عمل کیا ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں، کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات و یوتر بثلاث، کہ یہ 5 تراویحیں پڑھاتے تھے، 5 تراویحیں، 4 رکعت کے بعد تراویح ہوا تو 5 چوکا 20 یعنی رکعت تراویح، اسی سے تراویح بنا ہے۔ تراویح ترویحات ان کی جمع ہے، ترویہ کہتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، تو 5 تراویحیں پڑھاتے تھے، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، اور 3 وتر پڑھاتے۔ سیدنا حارث رضی اللہ رحمہ اللہ، ان کا عمل بھی انہ کان یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعۃ ویوتر بثلاث، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ وہ بھی لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل سامنے آ گیا، صحابہ کا بھی عمل سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، خیر القرون میں یہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا
کبھی تراوی تو ہے وہ 8 رکعت تراوی ہے، آپ 20 کس طرح پڑھا رہے ہیں؟ تو کسی نے انکار نہیں کیا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو یہی ایک متواتر عمل ہے، اور اسی کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جڑنا چاہیے۔ جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ امت میں جوڑ پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے ساتھ اور امت کی اکثریت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔